خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسٹیو فلر کی کتاب سائنس ورسز ریلیجن پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی، یعنی سائنس بمقابلہ مذہب، عنوان میں ہی ایک سوال ہے۔ بالکل، لیکن اس کے اندر جو مرکزی خیال ہے وہ کہیں زیادہ چونکا دینے والا ہے، اشتعال انگیز بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں۔ فلر کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ سائنس پر ہمارا جو یہ پختہ، تقریباً غیر متزلزل یقین ہے، ایک طرح کا اندھا ایمان۔ جی، وہ دراصل فضل الہی یا ڈیوائن پروویڈنس پر ایک گہرے مذہبی عقیدے کی ہی باقیات ہے۔ اور یہ بات اس لیے اتنی حیران کن ہے کیونکہ یہ اس عمومی تاثر کے بالکل الٹ ہے۔ صحیح۔ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ سائنس اور مذہب دو مخالف چیزیں ہیں، ایک ثبوت پر چلتی ہے، دوسری ایمان پر۔ لیکن فلر اس پوری سوچ کو ہی چیلنج کر رہے ہیں۔ بالکل، ان کا استدلال ہے کہ سائنس کا جو اصل بیج ہے، اس کی بنیادی تحریک وہ ابراہیمی مذاہب میں ملتی ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس پیچیدہ اور غیر روایتی نظریے کی تہوں کو کھولیں۔ ہم فلر کے دلائل دیکھیں گے اور ان کے کچھ نئے تصورات جیسے پروٹو سائنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فلر کے نزدیک سائنس کو سمجھنے کے لیے الہیات کو سنجیدگی سے لینا کیوں ضروری ہے۔ فلر اپنی کتاب کا آغاز ایک بہت ہی دلچسپ مثال سے کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر اسٹرینج لو فلم کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ پچھلی صدی میں سائنس نے انسانیت کو جتنے خطرات سے دوچار کیا، ایٹم بم، ماحولیاتی تباہی، جینیاتی انجینئرنگ کے ممکنہ خطرات، جی، ان سب کے باوجود سائنس پر ہمارا ایمان کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی گیا ہے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے نا؟ بہت حیران کن ہے کہ ہم آج بھی سائنس کو ہی نجات کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور یہیں پر وہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ فلر کہتے ہیں کہ ڈارونزم کے سب سے بڑے حامی بھی، جو ہر چیز کی ارتقائی وضاحت دیتے ہیں، بالکل، وہ بھی آج تک اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے کہ انسان سائنس کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتا ہے۔ اچھا، ارتقاء کے نقطۂ نظر سے تو ہمیں صرف اپنی بقا اور نسل بڑھانے کی فکر ہونی چاہیے۔ کائنات کے راز جاننے کی یہ شدید خواہش کہاں سے آئی؟ یہ بات تو ہے۔ فلرر کا ترک یہ ہے کہ الحاد، جسے وہ ڈارون ازم کا روحانی ساتھی کہتے ہیں، وہ تاریخی طور پر سائنس پر اس قسم کے پختہ یقین کی کوئی بنیاد فراہم نہیں کرتا۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی وضاحت طلب ہے۔ کیا فلرر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ملحد کے پاس سائنس پر اتنا گہرا یقین رکھنے کی کوئی ٹھوس منطقی وجہ نہیں ہے؟ ان کے نقطۂ نظر سے ہاں۔ دیکھیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ملحد اچھے سائنسدان نہیں ہو سکتے، اچھا، بلکہ یہ کہ الحاد بحیثیت فلسفہ وہ بنیاد فراہم نہیں کرتا جس پر سائنس کا یہ عظیم الشان منصوبہ کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر وہ بنیاد کیا ہے؟ فلر کے مطابق یہ غیر متزلزل یقین صرف ایک مذہبی ذہنیت سے ہی آ سکتا ہے، ایک ایسی ذہنیت جو یہ مانتی ہو کہ کائنات کو ایک واحد منظم قانون کے تحت بنایا گیا ہے، اور یہ کہ انسان اس خدائی ڈیزائن کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ یقین کہ ہم کائنات کو سمجھ سکتے ہیں، فلر کے نزدیک خالصتاً ایک الہیاتی عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر سائنس کی بنیاد اس قسم کے ایمان پر ہے تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو خود سائنسی اسٹیبلشمنٹ پر شک کرنے لگے؟ میرے خیال میں یہیں سے فلر کا وہ پروٹو سائنس والا تصور سامنے آتا ہے نا؟ بالکل یہیں سے وہ ایک نئی اصطلاح متعارف کرواتے ہیں، پروٹو سائنس۔ اس کا تلفظ پروٹیسٹنٹ جیسا ہے، اور اس کا مقصد بھی کچھ ویسا ہی ہے۔ جس طرح پروٹیسٹنٹ اصلاحی تحریک نے کیتھولک چرچ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا تھا، اسی طرح پروٹو سائنس بھی آج کی قائم شدہ سائنسی اداروں کی اتھارٹی کو چیلنج کرتی ہے۔ مجھے اس لفظ کا پنکھ جیسا ساؤنڈ بہت دلچسپ لگا، جیسے یہ نظام کے خلاف ایک بغاوت ہو۔ ہاں، یہ ایک باغیانہ موقف کی عکاسی کرتا ہے، اور فلر اس کا موازنہ صرف پروٹیسٹنٹزم سے نہیں کرتے، وہ اسے ٹروٹسکیزم سے بھی جوڑتے ہیں۔ اچھا، یہ تعلق تھوڑا پیچیدہ ہے، اسے ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ دیکھیں، یہ ایک گہری تشبیہ ہے۔ 16ویں صدی میں جب پروٹیسٹنٹ اصلاح پسندوں نے چرچ پر تنقید کی تو ان پر کیا الزام لگا؟ کہ وہ ملحد ہیں۔ بالکل، حالانکہ وہ ملحد نہیں تھے،
وہ تو کہہ رہے تھے کہ چرچ عیسائیت کی اصل روح سے ہٹ گیا ہے اور ہم اسے واپس لانا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح فلر کہتے ہیں آج جب کوئی متبادل سائنسی نظریہ پیش کرتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ فوراً اس پر اینٹی سائنس کا لیبل لگا دیتی ہے، یا سیوڈو سائنس کا۔ جی، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص سائنس کا دشمن نہ ہو بلکہ یہ سمجھتا ہو کہ موجودہ سائنس اپنی اصل جستجو کی روح سے ہٹ گئی ہے۔ اور ٹروٹسکیزم والی بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سسٹم کے اندر سے ہی اس پر تنقید کر رہے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے اصل راستے سے بھٹک گیا ہے، جس طرح ٹروٹسکی نے اسٹالن پر تنقید کی تھی کہ یہ اصل کمیونسٹ انقلاب سے غداری ہے۔ تو پرو سائنٹسٹ سائنس کو تباہ نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، وہ اسے اس کی ادارہ جاتی قید سے بچانا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ سائنسی ادارے، جرنلز، فنڈنگ ایجنسیاں یہ سب اس منصوبے کی اصل روح کو خراب کر رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پرو سائنس سائنس کی دشمن نہیں بلکہ اس کی اصلاح کی ایک کوشش ہے۔ یہیں پر شکوک و شبہات یعنی اسکیپٹسزم کا کردار بھی سامنے آتا ہے۔ جی، اور فلر کا نظریہ ہے کہ سائنسی ترقی کے لیے شکوک و شبہات کا استعمال ہومیوپیتھک انداز میں ہونا چاہیے، یعنی بہت محدود مقدار میں۔ یہ بھی ایک غیر روایتی بات ہے کیونکہ عام طور پر تو سائنس نام ہی شک کرنے کا ہے۔ ہاں، اور وہ یہاں کارل پاپر کے جھٹلائے جانے کی صلاحیت یعنی فالسیفیکیشن کے اصول کا بہت دلچسپ تجزیہ کرتے ہیں۔ اچھا۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ پاپر کا مطلب تھا کہ سائنسدانوں کو ہر وقت اپنے نظریات کو جھٹلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فلیر کہتے ہیں کہ یہ پاپر کی غلط تشریح ہے۔ تو پھر پاپر کے اصول کا اصل مقصد کیا تھا؟ فلیر کے مطابق پاپر کا اصول ایک رہنما کی طرح ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ کہیں آپ غلط سمت میں تو نہیں جا رہے۔ اس کا مقصد حوصلہ شکنی کرنا نہیں بلکہ راستے جا تعین کرنا ہے۔ مطلب شک ایک مسالے کی طرح ہے، پورا کھانا نہیں۔ بالکل، اگر آپ بہت زیادہ شک کریں گے تو آپ کبھی کوئی بڑا نظریہ پیش ہی نہیں کر پائیں گے۔ عظیم سائنسی کامیابیاں گہرے یقین سے پیدا ہوتی ہیں، مستقل شک سے نہیں۔ اور اسی منطق کو آگے بڑھاتے ہوئے فلیر ایک بہت ہی متنازع دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن نظریہ جی، اگرچہ اسے نو ڈارونزم کے مقابلے میں کم سائنسی حمایت حاصل ہے، لیکن یہ سائنس کے مجموعی منصوبے پر یقین کو فروغ دینے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مصنف کا ذاتی نقطہ نظر ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ ان کے خیال میں نیو ڈارونزم کا جو موجودہ غلبہ ہے وہ سائنس کے لیے ایک پرک فتح ثابت ہو سکتا ہے۔ پرک فتح یعنی ایسی جیت جس میں نقصان اتنا زیادہ ہو کہ وہ ہار کے برابر ہو جائے۔ لیکن سائنس یہاں کیا ہار رہی ہے؟ فلر کے مطابق سائنس اس جنگ میں اپنی روح ہار رہی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، یہ پرک فتح اس لیے ہے کہ سائنس عوامی بحث تو شاید جیت جائیں، لیکن اس عمل میں وہ اس بنیادی تجسس اور کائنات میں ایک مقصد تلاش کرنے کی انسانی خواہش کو ختم کر دے گی جو نوجوانوں کو سائنسدان بننے کی ترغیب دیتی ہے۔ اچھا، جب آپ کہتے ہیں کہ کائنات بے مقصد ہے، زندگی ایک حادثہ ہے، تو آپ سائنس کے پیچھے موجود الہیاتی تحریک کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو آپ جنگ جیت گئے لیکن اپنے بہترین سپاہی کھو دیے۔ اور ان کے نزدیک انٹیلیجنٹ ڈیزائن چاہے سائنسی طور پر کمزور ہی کیوں نہ ہو، کم از کم اس خواہش کو تسلیم کرتا ہے۔ جی، اور اسی لیے وہ سائنس کے عظیم منصوبے کو زندہ رکھنے میں زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بہت سے سائنسدانوں کو خطرناک لگے گا۔ کیا یہ غیر سائنسی نظریات کے لیے دروازہ کھولنے کے مترادف نہیں؟ وہ اس کا جواز تاریخی بنیادوں پر پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ الحاد جب وہ خدا کے وجود کا مکمل انکار بن جاتا ہے تو تاریخی طور پر یہ سائنس کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کائنات میں کوئی ڈیزائنر نہیں، کوئی منطق نہیں، تو پھر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ انسانی ذہن اسے سمجھ بھی سکتا ہے؟ یہ ایک طرح سے سائنس کی بنیاد پر ہی حملہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن درست ہے، بلکہ یہ کہ اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ سائنس کے لیے زیادہ زرخیز زمین فراہم کرتا ہے۔ یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے جب فلر سائنس کے مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فلم اور ٹیلی ویژن جیسے ماس میڈیا دراصل مارشل میکلوہان کے انسان کی توسیع کے نظریے کا جدید ترین مرحلہ ہے۔ جی، اور اس کی وضاحت وہ یوں کرتے ہیں کہ تاریخ میں علم کو پھیلانے اور ثابت کرنے کے طریقے بدلتے رہے۔ پہلے زبانی روایت تھی، پھر لکھنا آیا، پھر پرنٹنگ پریس، اور پھر لیبارٹری کے تجربات۔ بالکل، فلر کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ وہ پیش گوئی کرتے ہیں کہ مستقبل میں آڈیو ویڈیو ڈیجیٹل میڈیا یعنی یوٹیوب، دستاویزی فلمیں، یہ سب علمی دعووں کو ثابت کرنے کا ایک سنجیدہ ذریعہ بن جائیں گے۔ واہ،
اگلا سائنسی انقلاب ٹیلی ویژن پر نشر ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا مطلب اگلا آئنسٹائن اپنا نظریہ کسی جریدے میں نہیں بلکہ یوٹیوب پر ثابت کرے گا؟ فلر کے نزدیک یہ فرق مٹ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ 21ویں صدی کے آخر تک کسی علمی دعوے کو ڈیجیٹل میڈیا پر مؤثر انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت کو اتنی ہی علمی سنجیدگی دی جائے گی جتنی آج لیبارٹری کے تجربے کو دی جاتی ہے۔ واقعی؟ جی، کیونکہ بصری میڈیا پیچیدہ تصورات کو سمجھانے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے جو صرف تحریر میں نہیں۔ آپ بلیک ہول کو مساوات میں بیان کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اسے ایک کمپیوٹر سیمولیشن میں دکھاتے ہیں تو اس کا اثر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں The next scientific revolution may well be televised۔ اور یہی وہ لہر ہے جس پر پروٹو سائنس سوار ہے۔ بالکل۔ اسٹیبلشمنٹ کے جرنلز ان کے لیے بند ہیں، تو وہ اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے عوامی پلیٹ فارمز اور میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اسے سائنس کو کمزور کرنے کی کوشش سمجھتی ہے، جبکہ فلر اسے سائنس کی جمہوریت کی طرف ایک قدم کے طور پر دیکھتے ہیں، جہاں خیالات کی قدر کا فیصلہ صرف چند ماہرین نہیں بلکہ ایک وسیع تر عوامی بحث کرتی ہے۔ تو آج کی اس دلچسپ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسٹیو فلر ہمیں سائنس اور مذہب کے تعلق کو ایک بالکل نئی اینک سے دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ رشتہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہرا اور پیچیدہ ہے، اور سائنس پر ہمارا جو یہ غیر متزلزل یقین ہے وہ دراصل اس کی مذہبی جڑوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بہت خوبصورت خلاصہ ہے۔ مصنف اپنے نقطہ نظر کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی طاقتور جملہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سائنس کو تکنیکی طور پر بہتر الہیات یعنی تھیولوجی بائی ٹیکنیکلی انہینسڈ مینز سمجھتے ہیں۔ تکنیکی طور پر بہتر الہیات؟ جی، یعنی سائنس انہی بڑے اور بنیادی سوالوں کے جواب تلاش کر رہی ہے جن سے الہیات ہمیشہ سے وابستہ رہی ہے۔ کائنات کیسے بنی، انسان کا مقصد کیا ہے؟ بس فرق یہ ہے کہ آج ہمارے پاس زیادہ جدید اوزار ہیں۔ اور آخر میں ہم سامن کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جا رہے ہیں جو براہ راست کتاب کے اختتام سے لی گئی ہے۔ فریلا لکھتے ہیں، آنے والی نسلیں سائنسی تخلیقیت اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن نظریے کے خلاف آج کی شدید مخالفت کو ہماری محدود سوچ اور تعصب کی ایک اور مثال کے طور پر دیکھیں گی۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس پر غور کریں کہ کیا تاریخ واقعی موجودہ سائنسی اتفاق رائے کو اسی نظر سے دیکھے گی جس طرح ہم آج ماضی کی سائنسی غلط فہمیوں کو دیکھتے ہیں؟ کیا آج کا سائنسی عقیدہ کل کا تعصب بن سکتا ہے؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیں پہلے باب سے شروع کرتے ہیں۔ باب کا عنوان ہے باب 1، ڈاکٹر اسٹرینج لو کے مطابق انجیل۔ یہ عنوان ہی بڑا عجیب ہے تو صحیح۔ اور باب کا آغاز ایک گہرے تضاد سے ہوتا ہے۔ پچھلی صدی میں سائنس نے ہمیں فضائی جنگ، ایٹم بم، ماحولیاتی تباہی جیسے تحفے دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام کا اس پر یقین پختہ ہے۔ ہاں، ایسا کیوں ہے؟ اتنی تباہی کے باوجود ہمارا سائنس پر ایمان ایک مذہبی عقیدے کی طرح مضبوط کیوں ہے؟ اچھا، یہاں ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ اصل میں یہ ایمان سائنس کے عملی فائدوں پر اتنا منحصر نہیں جتنا ایک گہرے دینیاتی خیال پر ہے۔ کیسا خیال؟ وہ خیال یہ ہے کہ انسان کو کائنات میں ایک خاص حیثیت حاصل ہے کہ وہ کائنات کے راز جان سکتا ہے، اور اس کی جڑیں ابراہیمی روایت تک جاتی ہیں۔ ہمارا یہ بھروسہ کہ آخر میں سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ کسی معجزے پر یقین رکھنے جیسا ہے۔ جب بھی کوئی نئی دوا یا ٹیکنالوجی آتی ہے، اس کی ناکامیوں کو بھلا دیا جاتا ہے اور اسے ایک نئی امید کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک منٹ، یہ تعلق سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تو خالصتاً مذہبی ہے، اسے سائنس کے ترقی کے نظریے سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑی چھلانگ لگتی ہے۔ ہی اس دلیل کا مرکز ہے۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ یہی کہ مستقبل ماضی سے بہتر ہوگا۔ بالکل، اور اس بہتر مستقبل کے لیے وہ سب سے بڑی قربانی دینے پر بھی تیار تھے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ سائنس کا نظریہ بھی یہی ہے۔ ایک بہتر کل کے نام پر آج ہم بڑے بڑے خطرات مول لیتے ہیں، جیسے جوہری توانائی، جینیٹک انجینئرنگ، مصنوعی ذہانت۔
ہم حال کو مستقبل کے لیے داؤ پر لگا دیتے ہیں، اور اسٹینلے کیوبرک کی فلم کا کردار ڈاکٹر اسٹرینج لو اسی ذہنیت کی ایک خوفناک مثال ہے۔ ایک ایسا سائنسدان جو ایٹمی جنگ کے بعد بچ جانے والے چند لوگوں کو انسانیت کی نسلوں کو کامل بنانے کے لیے منتخب سمجھتا ہے۔ جی، یہ بات تو ہضم کرنا مشکل ہے۔ یعنی سائنس کی وہ منطق جو جانیں بچاتی ہے وہی جانیں لینے کا جواز بھی بن سکتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی پریشان کن خیال ہے۔ اور اسی سلسلے میں نازی ڈاکٹروں کی مثال بھی دی گئی ہے۔ جی، اور یہ اس دلیل کا شاید سب سے متنازعہ حصہ ہے۔ عام خیال تو یہ ہے کہ نازی ڈاکٹروں نے سائنس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اسے بگاڑ دیا۔ ہاں، لیکن یہاں دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ انہوں نے سائنس کی کسی منطق کو بگاڑا نہیں، بلکہ اس کی ایک چھپی ہوئی منطق کو اس کی انتہا تک پہنچا دیا۔ وہ کون سی منطق؟ وہ منطق یہ ہے کہ مستقبل کا علم حال کی انسانی زندگیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ نازیوں کے جرائم کا کوئی جواز نہیں، خدا نخواستہ، بلکہ یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ خود کو غلط کیوں نہیں سمجھ رہے تھے۔ یعنی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ مستقبل کی نسلوں کی بھلائی کے لیے حال کی نسلوں کو قربان کر رہے تھے، بالکل اسی طرح جیسے لیبارٹری میں چوہوں کو قربان کیا جاتا ہے۔ یہ تو واقعی ہمارے پیروں تلے سے زمین کھینچ لینے والی بات ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ سائنس اخلاقیات سے بالکل خالی ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ ذرائع میں اسٹیون ونبرگ اور فریمن ڈائسن کی مثالیں ہیں۔ اچھا، اور یہ دو انتہائیں دکھاتی ہیں۔ نوبل انعام یافتہ اسٹیون وائنبرگ کہتے ہیں کہ سائنس ہمیں کائنات کی بے معنویت کا احساس دلاتی ہے، یہ روایتی اخلاقیات کو ختم کر دیتی ہے۔ اور دوسری طرف فریمن ڈائسن جیسے سائنسدان ہیں جو سائنس کو ایک نئی غیر روایتی اخلاقیات کی بنیاد بناتے ہیں، جیسے خلا میں انسانیت کو پھیلانا۔ تو سائنس اخلاقیات سے خالی نہیں، بلکہ یہ یا تو پرانی اخلاقیات کو تباہ کرتی ہے یا ایک بالکل نئی قسم کی اخلاقیات کو جنم دیتی ہے۔ تو پھر سائنس کے پیچھے اصل طاقت کیا ہے؟ اگر یہ صرف حقائق کی تلاش نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہاں سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ جسے ہم سائنسی ترقی یا پروگریس کہتے ہیں، وہ اصل میں نجات کے مذہبی تصور کا چربہ ہے۔ نجات یعنی سیلویشن؟ جی، سائنسدانوں کا یہ یقین کہ ہم کائنات کے راز جان کر انسانیت کو بچا لیں گے بالکل ویسا ہی ہے جیسا مذہبی لوگ قیامت کے دن نجات کی امید رکھتے ہیں۔ یعنی سائنس نے خدا کو نہیں بلکہ صرف اس کے کردار کو بدل دیا ہے۔ بغیر بے معنی ہے کہ انسان خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے، ایماگو ڈئی۔ آپ نے پکڑ لیا۔ اسی خیال سے سائنس کو وہ اعتماد ملتا ہے کہ وہ کائنات کو سمجھ سکتی ہے۔ اسی لیے شاید مصنف انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے نظریے کو اتنی اہمیت دیتا ہے۔ بالکل، ان کے مطابق انٹیلیجنٹ ڈیزائن کوئی احمقانہ خیال نہیں بلکہ اسی دینیاتی روایت کا ایک منطقی نتیجہ ہے جو فطرت کو خدائی ٹیکنالوجی کے طور پر دیکھتی ہے۔ اور پھر اس باب کے آخر میں تھیوڈیسی کا تصور آتا ہے۔ جی، تھیوڈیسی یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک پرانا مذہبی سوال ہے کہ اگر خدا اچھا ہے تو دنیا میں دکھ کیوں ہے؟ مطلب خدا کے فیصلوں میں انصاف تلاش کرنا۔ اچھا، مصنف کا کہنا ہے کہ سائنس بھی یہی کام کر رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کی بحث کو ہی لے لیں۔ ٹھیک ہے۔ سائنسدان صرف یہ نہیں بتا رہے کہ سیارہ گرم ہو رہا ہے، بلکہ وہ ایک اخلاقی فیصلہ بھی سنا رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس گناہ کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے پرانے زمانے میں قدرتی آفات کو خدا کا عذاب سمجھا جاتا تھا۔ بالکل وہی بات ہے۔ تو پہلے باب سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ سائنس کی بنیادیں گہرے مذہبی تصورات پر ہیں، لیکن اس سے ایک اور مشکل سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہم سائنس کے ان نظریات کو جیسے نیوٹن کی فزکس ان کی مذہبی جڑوں سے کاٹ کر اپنا سکتے ہیں؟ یہی دوسرے باب کا مرکزی نقطہ ہے جس کا عنوان ہے باب 2، کیا سائنس اپنے ماضی کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ اور اس کا سیدھا جواب مصنف کے مطابق نہیں ہے۔ نہیں، نیوٹن کے لیے ان کی فزکس اور ان کا خدا پر ایمان الگ الگ چیزیں نہیں تھیں۔ وہ اپنی سائنس کو خدا کی کاریگری کو سمجھنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو اگر ہم آج کہیں کہ ہم نیوٹن کی فزکس تو مانتے ہیں لیکن ان کے مذہبی خیالات کو نہیں، تو نیوٹن شاید ہمیں اپنا وارث تسلیم ہی نہ کریں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ہمیں ماضی کے ساتھ ایک مسلسل گفتگو میں رہنا پڑتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ سائنس ایک سنجیدہ کام کیوں ہے؟ یہ صرف کچھ لوگوں کا شوق کیوں نہیں؟ اسے اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟
بہت اچھا سوال ہے۔ اس کی وجہ اس کا ادارہ جاتی ڈھانچہ ہے، خاص طور پر یونیورسٹی کا قیام۔ یونیورسٹیز؟ جی، 12ویں صدی میں جب یورپ میں یونیورسٹیاں بنی تو انہوں نے علم کی تلاش کو ایک خود مختار اور قانونی حیثیت دے دی۔ اس سے پہلے علم ہمیشہ کسی اور مقصد کے لیے حاصل کیا جاتا تھا۔ ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے یا محض تفریح کے لیے؟ بالکل، یونیورسٹی نے سائنسدان کے کردار کو جنم دیا، ایک ایسا شخص جس کا کام ہی کائنات کو سمجھنا ہے، چاہے اس کا کوئی فوری فائدہ ہو یا نہ ہو۔ اور اسی سنجیدگی کی وجہ سے وہ ارتقاء اور تخلیق پر بحث اتنی شدید ہوتی ہے، یعنی وہ جو ایک مشہور خیال ہے جسے نوما کہتے ہیں کہ سائنس اور مذہب کو اپنی اپنی لائن میں رہنا چاہیے۔ ہاں، سائنس بتائے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں اور مذہب بتائے کہ ہمیں کیسے جینا چاہیے، تو مصنف اس خیال کو مکمل طور پر مسترد کر رہا ہے۔ جی، پوری طرح سے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ خیال ہی غلط ہے۔ سائنس اور مذہب دونوں حقیقت کے بارے میں حتمی دعوے کرتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان اربوں سال کے ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے، اور مذہب کہتا ہے کہ اسے ایک خالق نے بنایا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ سچ نہیں ہو سکتیں، ان میں تصادم لازمی ہے۔ اور اسی سے ایک اور مسئلہ جڑا ہے، ڈارونزم اور ہیومنزم کے درمیان تناؤ۔ ڈارون کا نظریہ کہتا ہے کہ انسان محض ایک جانور ہے جو بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن ہیومنزم کہتا ہے کہ انسان خاص ہے، اس میں تخلیقی صلاحیتیں ہیں۔ وہ فن اور موسیقی تخلیق کرتا ہے۔ ڈارون کا نظریہ اس خدا جیسی تخلیقی صلاحیت کی وضاحت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ڈارونزم یہ بھی نہیں سمجھا سکتا کہ سائنس آفاقی یا یونیورسل ہونے کا دعویٰ کیوں کرتی ہے۔ اگر ہم صرف جانور ہیں تو ہمیں افریقہ کے جنگلوں یا سمندر کی گہرائیوں میں چھپے رازوں کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے جواب میں مصنف سائنس کی آفاقیت کے 3 پہلو بتاتا ہے۔ جی، جو ڈارونزم کی نفی کرتے ہیں۔ وہ کون سے 3 پہلو ہیں؟ پہلا، سائنس ہر چیز کا علم حاصل کرنا چاہتی ہے، چاہے اس کا ہماری بقا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ دوسرا، وہ تمام چیزوں کو ایک مشترکہ زبان جیسے ریاضی میں بیان کرنے کی کوشش کرتی ہے، گویا پوری کائنات ایک ہی قانون کے تحت چل رہی ہے۔ اور تیسرا، سائنس چاہتی ہے کہ اس کا علم تمام انسانوں کی مشترکہ میراث بنے۔ یہ تینوں خصوصیات اس دنیاتی خیال سے پیدا ہوتی ہیں کہ تمام انسان ایک ہی خدا کی مخلوق ہیں۔ یہ ڈارون کے نظریے سے میل نہیں کھاتا۔ بالکل نہیں۔ مواد میں ایک اور بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے، ایڈنگٹن کا 2 میزوں کا تضاد۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک کلاسیکی مثال ہے۔ ماہر طبیعیات آرتھر ایڈنگٹن نے کہا کہ ان کے سامنے 2 میزیں ہیں۔ ایک وہ میز ہے جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ٹھوس، بھاری، جس پر ہم چیزیں رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری میز وہ ہے جو فزکس بتاتی ہے، جو زیادہ تر خالی جگہ ہے جس میں ایٹم اور مالیکیول تیزی سے گھوم رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اصل میز کون سی ہے؟ دونوں ایک ہی وقت میں کیسے سچ ہو سکتی ہیں؟ اور اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ مصنف اس کا موازنہ عیسائیت کے مقدس یوخرست کے تصور سے کرتا ہے، جہاں روٹی اور شراب کو ایک ہی وقت میں روٹی اور شراب بھی مانا جاتا ہے، اور مسیح کا جسم اور خون بھی۔ جی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس بھی ایسے گہرے تضادات سے بھری پڑی ہے جو بظاہر ناقابل فہم ہے، بالکل مذہب کی طرح۔ اور یہ ہمیں سائنس کے 2 مختلف تصورات کی طرف لے جاتا ہے، کیتھولک بمقابلہ پروٹیسٹنٹ۔ یہ تشبیہ تو بہت ہی غیر متوقع ہے۔ ہاں، لیکن بہت دلچسپ ہے۔ کیتھولک نظریہ یہ ہے کہ سائنسدان ایک پادری کی طرح ہے جو لیبارٹری کی مقدس جگہ پر علم تخلیق کرتا ہے، جو عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا۔ جبکہ پروٹسٹنٹ نظریہ یہ ہے کہ حقیقت پہلے سے موجود ہے، خدا کی کتاب کی طرح، اور سائنسدان کا کام صرف اسے پڑھنا اور دوسروں کو بتانا ہے۔ اور اس نظریے میں سائنسی اتفاق رائے یعنی سائنٹیفک کنسنسس وہ ایک طرح سے پروٹسٹنٹ کمیونین کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جہاں ایک برادری مل کر ایک سچائی کو تسلیم کرتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ آج کی بحث نے تو سائنس کے بارے میں میرے بہت سے خیالات کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ واضح ہے کہ سائنس اور مذہب کے درمیان تعلق سیدھا سادہ نہیں، بلکہ بہت گہرا اور پیچیدہ ہے۔ ترقی، آفاقیت جیسے تصورات، ان کی جڑیں گہری دینیاتی روایات میں ہیں۔ بالکل۔
سائنس نے خدا کے تصور کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کے مقاصد اور اس کے کردار کو ایک سیکولر شکل میں اپنا لیا ہے۔ اور یہ مواد سننے والوں کے لیے ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جی، اور شاید کچھ بے چین کر دینے والا سوال، اگر سائنس کی پوری عمارت اس دینیاتی بنیاد پر کھڑی ہے کہ انسان خدا کی شبیہ پر تخلیق کیا گیا ہے جو اسے کائنات کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، اور دوسری طرف ڈارونزم اسی بنیاد کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان کوئی خاص مخلوق نہیں، محض ایک حادثہ ہے، تو کیا سائنس اپنے جواز کی بنیاد ہی نہیں کھو رہی؟ کیا سائنس اپنے اس خدائی مینڈیٹ کے بغیر ایک آفاقی منصوبے کے طور پر زندہ رہ سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آنے والے وقتوں میں گہرے غور و فکر کی ضرورت ہوگی۔ باب نمبر 3، اس کا عنوان ہے سائنسی طور پر زندگی گزارنے کے انداز، 3 قوموں کی کہانی۔ جی، اس کا بنیادی خیال ہی بہت چونکا دینے والا ہے کہ سائنس صرف ایک ذہنی مشق نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے جس میں ذہن کی محنت کو اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے جتنی ایک ایتھلیٹ اپنی جسمانی محنت کو دیتا ہے، رفتار، برداشت، نظم و ضبط، یہ سب کچھ۔ اور یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جدید سائنسی نظم و ضبط کی جڑیں، یعنی لیب میں گھنٹوں توجہ سے کام کرنے کا تصور، وہ دراصل عیسائی رہبانیت سے نکلا ہے، کرسچن مونسٹسزم۔ جس طرح ایک راہب اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر سخت ریاضت کرتا ہے، اسی طرح ایک سائنسدان اپنے ذہن کو ایک اوزار کی طرح تیز کرنے کے لیے خود کو لیب میں قید کر لیتا ہے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے، یعنی ایک سائنسدان جو لیب کوٹ پہنے تجربات کر رہا ہے وہ دراصل ایک راہب کی طرح ریاضت کر رہا ہے۔ یہ نظریہ تو سائنس کو بالکل ایک الگ روشنی میں دکھاتا ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ اس کی سب سے بہترین مثال جینیات کے بانی گریگر مینڈل ہیں۔ اوہ اچھا۔ مینڈل ایک پادری تھے اور انہوں نے اپنے مٹھ کے باغ میں مٹر کے پودوں پر وہ مشہور تجربات کیے تھے۔ ان کے لیے سائنسی کام روحانی نظم و ضبط کا ہی ایک حصہ تھا۔ وہ فطرت میں خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ واہ، یہ تو کمال کا تضاد ہے، خاص طور پر جب ہم مینڈل کا موازنہ ان کے ہم اثر چارلز ڈارون سے کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ ڈارون ایک امیر فطرت پسند تھے جن کا ایمان سائنسی تحقیقات کی وجہ سے کمزور پڑ گیا تھا۔ ان کے لیے زندگی ایک تاریخی کہانی تھی، ایک ایسا عمل جو لاکھوں سالوں میں آہستہ آہستہ سامنے آیا۔ وہ اس بات کو قبول نہیں کر سکتے تھے کہ زندگی جیسے پراسرار عمل کو مینڈل کی طرح ریاضی کے فارمولوں میں قید کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، ڈارون کے لیے زندگی ایک تاریخی نمونہ تھی، جبکہ مینڈل اسے ایک انجینئرنگ پروجیکٹ کے طور پر دیکھتے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 20ویں صدی میں مینڈل کی انجینئرنگ والی سوچ ہی غالب آئی۔ اچھا؟ جی، جب ڈی این اے کا ڈھانچہ دریافت ہوا تو اس میں زیادہ تر وہ سائنسدان شامل تھے جن کی تربیت فزکس اور کیمسٹری میں ہوئی تھی، نہ کہ ڈارون کی طرح نیچرل ہسٹری میں۔ صحیح۔ یہ وہ لوگ تھے جو خدا کا کردار ادا کرنے، یعنی زندگی کے بنیادی اصولوں میں تبدیلی لانے سے نہیں ڈرتے تھے۔ اور اس خدا کا کردار ادا کرنے والی سوچ کے کچھ بھیانک نتائج بھی تو نکلے ہوں گے۔ جی ہاں، اس کے ماضی میں بہت تباہ کن اخلاقی نتائج نکلے، جیسا کہ یوجینکس کی تحریک میں ہوا، جہاں انسانی نسل کو بہتر بنانے کے نام پر خوفناک زیادتیاں کی گئیں۔ یہ اس سوچ کا ایک تاریخ پہلو تھا۔ لیکن سائنس ہمیشہ سے اتنی سخت اور انجینئرنگ والی تو نہیں تھی، ہے نا؟ میں نے سنا ہے کہ قدیم یونان میں اس کا تصور بہت مختلف تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ قدیم یونان میں ارسطو کے نزدیک سائنس، جسے وہ فلسفہ کہتے تھے، وہ فارغ وقت کا ایک بہترین مشغلہ تھا۔ کوئی نوکری نہیں تھی؟ نہیں، کوئی نوکری نہیں تھی، بلکہ دماغی صحت اور انسانی صلاحیتوں کو نکھارنے کا ایک طریقہ تھا۔ ان کے لیے میوزک، جیومیٹری اور فلکیات جیسی چیزیں صرف مضامین نہیں تھیں، بلکہ یہ علمی جذبات کو منظم کرنے اور ذہن کو ترتیب دینے کے اوزار تھے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، اور مصنف نے یادداشت کے بارے میں بھی ایک عجیب بات لکھی ہے کہ یونانیوں کے نزدیک بھولنا ایک خامی نہیں بلکہ ایک خوبی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک شاندار نکتہ ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم کوئی بات بھولتے ہیں تو وہ خیال اپنے پرانے سیاق و سباق سے آزاد ہو جاتا ہے۔
اس آزادی کی وجہ سے وہ نئے خیالات کے ساتھ جڑ کر کچھ نیا اور تخلیقی بنا سکتا ہے۔ تو ان کے لیے یادداشت ایک جامد سٹوریج نہیں تھی، بلکہ ایک متحرک تخلیقی عمل تھا۔ بھولنا اس عمل کا ایک لازمی حصہ تھا، یعنی بھولنا ایک بگ نہیں بلکہ فیچر تھا۔ زبردست۔ تو اس پس منظر کے بعد 19ویں صدی میں یہ مختلف نظریات کیسے شکل اختیار کرتے ہیں؟ مصنف نے 3 بڑے قومی ماڈلز کا ذکر کیا ہے۔ جی، مصنف نے 3 الگ الگ سائنسی طرز زندگی کا نقشہ کھینچا ہے جو 19ویں صدی میں یورپ میں ابھرے۔ پہلا جرمن ماڈل تھا، جس کا نعرہ تھا سائنس زندگی کو مکمل کرتی ہے، جیسے صحت۔ اس کی مثال کون تھے؟ اس کی بہترین مثال جوہان وولفگینگ فان گویٹے ہیں۔ اچھا، شاعر گویٹے؟ جی وہی۔ گویٹے صرف ایک شاعر نہیں تھے، بلکہ انہوں نے رنگوں اور آپٹکس پر بھی بہت کام کیا۔ وہ آئزیک نیوٹن کے اس خیال کے سخت خلاف تھے کہ حقیقت کو صرف معروضی طور پر، یعنی ذاتی تجربے سے الگ ہو کر ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ گویٹے کا ماننا تھا کہ سچائی کو سمجھنے کے لیے انسانی تجربہ، ہمارے احساسات اور تاثرات بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ یہ بحث تو آج بھی چلتی ہے، معروضی حقیقت بمقابلہ ذاتی تجربہ۔ اچھا، تو دوسرا ماڈل کون سا تھا؟ دوسرا ماڈل انگلش تھا، اور اس کا نعرہ تھا سائنس ہی پوری زندگی ہے، جیسے مذہب۔ اس کی نمائندگی ولیم ویویل جیسے مفکروں نے کی، جنہوں نے 1834 میں پہلی بار سائنٹسٹ کی اصطلاح وضع کی۔ ایک منٹ، تو سائنٹسٹ کا لفظ بھی اسی دور میں ایجاد ہوا؟ اس سے پہلے انہیں کیا کہتے تھے؟ اس سے پہلے انہیں نیچرل فلسفر یا فطرت کا فلسفی کہا جاتا تھا۔ ویویل کے نزدیک سائنس ایک مقدس پیشہ تھا، ایک ایسی عبادت جس کا مقصد خدا کے تخلیقی منصوبے کو سمجھنا تھا۔ انہوں نے نیوٹن کو ایک پیغمبر کی طرح کا درجہ دیا اور کہا کہ تمام سائنسدانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اور تیسرا فرانسیسی ماڈل، وہ ان دونوں سے کیسے مختلف تھا؟ تیسرا ماڈل فرانسیسی تھا، اور اس کا نعرہ تھا سائنس ہر کام میں قدر کا اضافہ کرتی ہے، جیسے سیاست۔ اس کے بانی ہنری ڈی سینٹ سائمن تھے، جنہوں نے سوشلزم کا نظریہ معاشرے کی سائنسی بنیادوں پر تنظیم نو کے پروگرام کے طور پر پیش کیا۔ تنظیم نو؟ جی، ان کا خیال تھا کہ معاشرے کو پادریوں یا سیاستدانوں کے بجائے سول انجینئرز اور ماہرین کو چلانا چاہیے، تاکہ انسانی سرمایہ کا بہترین اور مؤثر استعمال ہو سکے۔ یہ تو بہت ریڈیکل سوچ تھی، یعنی معاشرے کو ایک بڑی مشین کی طرح چلایا جائے۔ بالکل، اور اسی سوچ کو آگسٹ کومٹ نے ایک پورا فلسفہ بنا دیا، جسے پازیٹیوزم کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی خیال یہ تھا کہ معاشرے کو ایک زندہ جسم، ایک سوشل آرگنزم کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھا، جیسے ڈاکٹر جسم کی بیماری کا علاج کرتا ہے، ویسے ہی سماجی انجینئر معاشرے کے مسائل کو اعداد و شمار اور ڈیٹا کی بنیاد پر ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو جیسے آج کل شہروں میں ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے لیے ڈیٹا استعمال ہوتا ہے، یا معیشت کو سنبھالنے کے لیے اعداد و شمار دیکھے جاتے ہیں، وہ لوگ پورے معاشرے کو اسی طرح ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ جدید فلاحی ریاست کا تصور بھی شاید یہیں سے نکلا ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ جدید فلاحی ریاست اسی سوچ کا ایک عملی نتیجہ ہے، جہاں حکومت اعداد و شمار کی بنیاد پر صحت، تعلیم اور سماجی بہبود کے فیصلے کرتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ 19ویں صدی میں سائنس کو مذہب، سیاست اور ذاتی تکمیل کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، لیکن یہ سب ماہرین کی دنیا تھی، ایک ایسی اشرافیہ جن کے پاس علم کی کنجی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب یہ طاقت، یہ علم عام لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے؟ یہی اس کتاب کا اگلا باب ہے، باب نمبر 4۔ اب ہم سب سائنسدان ہیں، پروٹو سائنس کا عروج۔ یہاں مصنف ایک بہت ہی طاقتور اور دلچسپ موازنہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج 21ویں صدی میں سائنس کا سیکولرائزیشن ہو رہا ہے، یعنی یہ کسی خاص طبقے کی ملکیت نہیں رہی۔ اچھا، یہ عمل بالکل ویسا ہی ہے جیسا 17ویں صدی میں عیسائیت کے ساتھ ہوا تھا۔ لوگ سائنس پر سے ایمان نہیں کھو رہے، بلکہ وہ سائنس کے پادریوں یعنی ماہرین کی اجارہ داری کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یعنی یہ سائنس کا ریفارمیشن ہے، جہاں ہر شخص کے ہاتھ میں اپنی سائنسی بائبل ہے، اور وہ بائبل انٹرنیٹ ہے۔ کیا خوب کہا، بالکل یہی مصنف کا نقطہ ہے۔ وہ اس تحریک کو ایک زبردست نام دیتے ہیں، پروٹو سائنس، یعنی پروٹیسٹنٹ سائنس۔ پروٹو سائنس؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ جیسے پروٹیسٹنٹ تحریک میں لوگوں نے کہا
کہ ہمیں بائبل سمجھنے کے لیے پادری کی ضرورت نہیں؟ ہم خود پڑھیں گے اور اپنی تشریح کریں گے۔ بالکل ویسے ہی آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سائنس سمجھنے کے لیے سائنسدانوں کے پادریوں کی ضرورت نہیں، ہم خود تحقیق کریں گے، ڈیٹا دیکھیں گے اور نتائج کی ذمہ داری خود لیں گے۔ اس عمل میں انٹرنیٹ وہی کردار ادا کر رہا ہے جو 500 سال پہلے پرنٹنگ پریس نے کیا تھا۔ اس کی آج کی دنیا میں کیا مثالیں ہیں؟ مصنف کئی مثالیں دیتے ہیں، جیسے کلائمیٹ چینج پر شک کرنے والے لوگ، ان کے مطابق اکثر گلوبل وارمنگ کے تصور کے خلاف نہیں ہوتے، اچھا، بلکہ وہ اس خیال کے خلاف ہوتے ہیں کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہمیں صنعتی ترقی سے ہاتھ کھینچنا پڑے گا۔ اسی طرح ارتقاء کے مخالفین صرف مذہبی نظریے کا دفاع نہیں کر رہے، بلکہ وہ ڈارون کے اس گہرے اور مایوس کن خیال کو مسترد کرتے ہیں کہ انسانی وجود محض ایک کائناتی حادثہ ہے اور اس کا کوئی خاص مقصد نہیں۔ اور اس عوامی تحریک کے جواب میں سائنسی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے؟ مصنف کے مطابق سائنسی اسٹیبلشمنٹ اپنا کاؤنٹر ریفارمیشن چلا رہی ہے، جسے عوامی تفہیم سائنس کی مہم کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مہم میں رچرڈ ڈاکنز جیسے لوگ ایک پرجوش پادری کا کردار ادا کر رہے ہیں، جن کا مقصد لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ سائنس کو جاننے کا مطلب اس کے سب سے زیادہ آمرانہ اور سخت گیر ورژن سے محبت کرنا ہے۔ یہ تو بہت ٹھیکا تبصرہ ہے، یعنی سائنس کی حمایت میں چلنے والی مہم دراصل ایک طرح کی مذہبی تبلیغ بن گئی ہے۔ مصنف اس بات کو بھی چیلنج کرتے ہیں کہ ہمیں سائنس کی حمایت کیوں کرنی چاہیے، وہ روایتی دلائل کیا ہیں جنہیں وہ مسترد کرتے ہیں۔ جی، وہ عوام سے سائنس کی حمایت مانگنے کی 5 روایتی وجوہات کو ایک ایک کر کے چیلنج کرتے ہیں۔ پہلی وجہ، یہ سچائی کا راستہ ہے۔ مصنف پوچھتے ہیں، لیکن کون سی سچائی؟ کیا وہ سچائی جو ایٹم بم بناتی ہے یا وہ جو بیماریاں ختم کرتی ہے؟ صحیح نکتہ ہے۔ دوسری وجہ، یہ حقیقت کی جمالیاتی تفہیم ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو چند ماہرین کا مہنگا مشغلہ ہو سکتا ہے، عام آدمی کا اس سے کیا تعلق؟ اور باقی 3 وجوہات؟ تیسری وجہ ہے، یہ عملی علم کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے منفی نتائج جیسے ماحولیاتی آلودگی کا کیا؟ ٹھیک۔ چوتھی وجہ، یہ علم کی کوالٹی کنٹرول ہے، تو کیا سائنس صرف ایک ریفری ہے جو صحیح غلط کا فیصلہ کرتا ہے؟ اور پانچویں اور سب سے متنازعہ وجہ، یہ تہذیب کا ستون ہے۔ مصنف اسے ایک طرح کا فکری بلیک میل قرار دیتے ہیں کہ اگر آپ سائنس کی حمایت نہیں کرتے تو آپ تہذیب کے دشمن ہیں۔ تو اگر یہ سب وجوہات ناکافی ہیں تو پھر سائنس کی حمایت کی بہترین وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مصنف کے مطابق بہترین وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سائنس حقیقت کی سب سے جامع، سب سے مکمل تفہیم فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے جو تمام عقل مند انسانوں کے لیے دستیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شرط بھی ہے؟ جی، اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی، عام لوگوں کو خود علم حاصل کرنے کا اختیار دیا جائے، اور دوسری، ماہرین یہ تسلیم کریں کہ عام لوگوں کو ان سے اختلاف کرنے اور ان کے نتائج کو چیلنج کرنے کا پورا حق ہے۔ تو یہ پروٹو سائنس عملی طور پر آج کی دنیا میں کیسی نظر آتی ہے؟ کتاب میں اس کی کچھ بڑی تحریکوں کا ذکر ہے؟ جی ہاں، مصنف 3 بڑی تحریکوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلی ہے متبادل ادویات، یعنی آلٹرنیٹیو میڈیسن، جیسے ہومیوپیتھی اور ایکیوپنکچر۔ یہ علاج اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مریض علاج کے عمل میں فعال طور پر شریک ہو، اور وہ اسے مریض کے بجائے کلائنٹ کہتے ہیں، جو ایک بااختیار صارف ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب روایتی میڈیسن بھی یہ طریقہ اپنا رہی ہے۔ ڈاکٹر اکثر مریضوں کو کہتے ہیں کہ یہ دوائیں آزما کر دیکھیں اور بتائیں کہ کون سی آپ کے لیے بہتر کام کرتی ہے۔ یعنی جو طریقہ پہلے متبادل سمجھا جاتا تھا اب مین سٹریم کا حصہ بن رہا ہے۔ بالکل۔ دوسری بڑی تحریک مفت بمقابلہ اوپن سورس ٹیکنالوجی کی ہے۔ یہ دونوں کارپوریٹ ماڈلز کے خلاف ہیں۔ اچھا۔ فری سافٹ ویئر کی تحریک علم کو ایک تحفے کی طرح بانٹتی ہے، جبکہ اوپن سورس تحریک صارفین کو علم کی تخلیق اور ترقی میں براہ راست شامل کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ویکیپیڈیا ہے، جسے کوئی بھی ایڈٹ کر سکتا ہے۔ اور تیسری تحریک کون سی ہے؟ تیسری اور شاید سب سے دلچسپ تحریک خود کرو سائنس ہے، یعنی ڈو اٹ یور سیلف سائنس۔ اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک تو وہ گروہ ہیں جو خود تحقیق کرتے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے مسائل پر توجہ نہیں دیتی، جیسے 1980 کی دہائی میں ہم جنس پرست کمیونٹی نے HIV ایڈز پر خود تحقیق شروع کی جب حکومتیں اور ادارے سست روی کا شکار تھے۔
یہ تو علم کو جمہوری بنانے کی ایک مثبت مثال ہے۔ جی، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ دوسری شکل وہ گروہ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نظریات پھیلاتے ہیں، جیسے انٹرنیٹ کے ذریعے انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا فروغ، جو ارتقاء کے نظریے کو چیلنج کرتا ہے۔ اور پھر اس کی تیسری سب سے انتہا پسند شکل ہے بائیو ہیکنگ۔ ایک منٹ، بائیو ہیکنگ؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے گیراج میں بیٹھ کر ڈی این اے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں؟ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ اس کے اخلاقی اور حفاظتی پہلو کیا ہیں؟ مصنف اس بارے میں کچھ کہتے ہیں؟ بالکل، اور یہی اس کا سب سے بڑا چیلنج اور خطرہ ہے۔ بائیو ہیکنگ میں عام لوگ جن کے پاس رسمی تربیت نہیں ہوتی، جینومز کی ریورس انجینئرنگ کرنے یا اپنے جسم میں بائیو ٹیکنالوجی کے تجربات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ یہ ایک طرح سے سائنس کا وائلڈ ویسٹ بن چکا ہے، جہاں قانون واضح نہیں اور کوئی بھی اپنا دعویٰ پیش کر سکتا ہے۔ تو آج کی گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سائنس کے ساتھ ہمارا رشتہ ایک بہت بڑے بدلاؤ سے گزر رہا ہے۔ یہ چند ماہرین کے بلند و بالا قلعوں سے نکل کر ایک ایسے کھلے میدان کی شکل اختیار کر رہا ہے جہاں ہر کوئی حصہ لینا چاہتا ہے، اپنے طریقے سے، اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے اصولوں پر۔ بالکل، اور اس کتاب کا اختتام ایک بہت ہی گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی پیشگوئی پر ہوتا ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ 21ویں صدی کے آخر تک سائنسی اتھارٹی کی سماجی حیثیت بالکل ویسی ہی ہو جائے گی جیسی آج مذہبی اتھارٹی کی ہے۔ اچھا؟ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک ایسی دنیا کیسی ہوگی جہاں سائنس کے مختلف فرقے اتنے ہی عام ہوں جتنے آج مذہب کے ہیں، اور ہر فرقہ فطرت کی بنیادی کتاب کی اپنی اپنی تشریح پیش کر رہا ہو۔ اور شاید ہمیں اس کا تصور کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہم یہ آج اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، چاہے ویکسین پر بحث ہو، کلائمیٹ چینج پر دلائل ہوں، یا خوراک کے بارے میں نئے نئے مشورے ہوں۔ ہر گروہ اپنے سائنسی ثبوت اور اپنے ماہرین لے کر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مصنف کی پیشگوئی شاید پہلے ہی سچ ثابت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی بات ہے جس پر گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ باب 5 سے عنوان ہے سائنسی اخلاقیات اور لفظی تشریح کا جذبہ۔ اور یہ باب ایک ایسی مثال سے شروع ہوتا ہے جو پہلی نظر میں بالکل الٹی لگتی ہے۔ 17ویں صدی کے ایک آرچ بشپ جیمز اشر، انہوں نے بائبل کا مطالعہ کر کے حساب لگایا کہ دنیا ٹھیک 23 اکتوبر 4004 قبل مسیح سے ایک رات پہلے بنائی گئی۔ یہ بات آج سننے میں تو لطیفائی لگتی ہے، لیکن کتاب کا دعویٰ ہے کہ یہ کام اس وقت کے لحاظ سے انتہائی سائنسی تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو اس باب کا سب سے چونکا دینے والا نقطہ ہے۔ ہمیں آج یہ غیر سائنسی لگتا ہے، لیکن اگر ہم 17ویں صدی کے ماحول کو سمجھیں تو تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ وہ دور حقائق، اعداد و شمار اور مصدقہ ذرائع کا دور تھا۔ ایک نئی سوچ ابھر رہی تھی کہ علم کا انحصار سنی سنائی باتوں پر نہیں، بلکہ ٹھوس، قابل تصدیق معلومات پر ہونا چاہیے۔ اشر بائبل کو اسی نئی اینک سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے بائبل کوئی فلسفے کی کتاب نہیں تھی، بلکہ ایک تاریخی دستاویز تھی، ایک ایسا سورس جس میں دنیا کی پیدائش کے حقائق درج ہیں۔ اچھا، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جس جذبے سے آج ایک سائنسدان ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، اسی جذبے سے اشر بائبل میں سے تاریخ نکال رہے تھے۔ یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ لیکن پھر وہ بنیادی تبدیلی کہاں آئی جس نے سائنس اور اس طرح کی مذہبی تشریح کے راستے بالکل الگ کر دیے؟ تبدیلی آئی متن کو پڑھنے کے بنیادی تصور میں۔ ذرائع کے مطابق پرانی روایت یہ تھی کہ بائبل جیسے مقدس متون کو غلطی سے پاک تو سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، یعنی انرنٹ۔ جی، لیکن ضروری نہیں کہ حرف بحرف سچ ہوں۔ یعنی لٹرل نہیں، پیغام اہم تھا، ایک ایک لفظ نہیں۔ بالکل، پیغام خدا کا ہے، لیکن اسے لکھنے والے انسان تھے اور ان سے کوئی چھوٹی موٹی واقعاتی غلطی ہو سکتی تھی۔ لیکن جدید سائنسی سوچ نے اس تصور کو الٹ دیا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ ہر متن کو، چاہے وہ سائنس کا ہو یا مذہب کا، حرف بحرف سچ ہونا چاہیے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کٹر لفظی معیار نے مقدس کتابوں کو غلطی سے پاک کے درجے سے گرا کر غلطی کے امکان والا بنا دیا۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑا نقطہ ہے۔
تو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ سائنس نے متون سے کمال پرفیکشن کا مطالبہ کر کے دراصل ان میں خامیاں تلاش کرنا آسان بنا دیا، اور یہی چیز سائنس کی ترقی کی بنیاد بنی۔ یعنی ہم نیوٹن کے کام کو مقدس صحیفہ نہیں سمجھتے، ہم اسے پڑھتے ہیں، اس کی غلطیاں نکالتے ہیں، اور پھر آئنسٹائن آتا ہے جو اسے بہتر بناتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی وہ رویہ ہے جو سائنس کو آگے بڑھاتا ہے، اور یہ ہمیں فلسفے کی دو بڑی شاخوں کے فرق کو سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ ایک طرف ہے کانٹیننٹل فلاسفرز، جو کانٹ یا ہیگل جیسے پرانے مفکروں کے متن کو تقریباً مقدس سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف ہے اینالیٹک فلاسفرز، جن کا رویہ سائنسدانوں جیسا ہے۔ وہ پرانے فلسفیوں کے کام کو ایک ابتدائی کوشش سمجھتے ہیں جسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مجھے اس کی سب سے بہترین اور حیران کر مثال جیفرسن بائبل والی لگی۔ یہ ناقابل یقین ہے کہ امریکہ کے بانیوں میں سے ایک تھامس جیفرسن نے کینچی اٹھائی اور نیو ٹیسٹمنٹ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ہر وہ حصہ نکال دیا جو ان کے خیال میں مافوق الفطرت تھا، جیسے معجزات وغیرہ۔ جی، تاکہ وہ یسوع کے خالص منطقی پیغام تک پہنچ سکیں۔ یہ اس اینالیٹک یا سائنسی رویے کی انتہا ہے، اور اسی سوچ کی لکیر پر اگرچہ عجیب لگے گا، آج کے نوجوان زمین کے تخلیق پرست بھی کھڑے ہیں۔ وہ بھی بائبل کو ایک حقائق پر مبنی کتاب مانتے ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ بائبل لفظی طور پر سچ ہے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک دن سائنس خود ان کے عقیدے کو سچ ثابت کر دے گی۔ لیکن ذرائع ایک اور دلچسپ بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس سائنس سے یہ لوگ لڑ رہے ہیں وہ خود بھی کوئی ایک متحدہ محاذ نہیں ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ حیاتیات کی دنیا میں جسے جدید ارتقائی ترکیب کہا جاتا ہے، وہ دراصل مختلف شعبوں کا ایک ڈھیلا ڈھالا اتحاد ہے، جو صرف تب اکٹھا ہوتا ہے جب باہر سے کوئی حملہ ہو، جیسے تخلیق پرستوں کی تنقید۔ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتقاء کا نظریہ مختلف سائنسدانوں کے لیے مختلف معنی رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ماہر رکازیات جو فوسلز کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے لیے ارتقاء زمین پر زندگی کی عظیم تاریخ کا نام ہے۔ صحیح۔ لیکن ایک مالیکولر بائیولوجسٹ جو لیب میں ڈی این اے پر کام کرتی ہے، اس کے لیے ارتقاء کا مطلب جانداروں کی شکلوں میں آنے والا فرق ہے، چاہے وہ زمین پر ہو یا مریخ پر یا کسی کمپیوٹر سیمولیشن میں۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ تو باب 5 کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح گیلیلیو نے کہا تھا کہ آسمان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھو، اسی طرح پروٹیسٹنٹ اصلاحات نے عام انسان کو بائبل کی ذاتی تشریح کا حق دیا۔ اس سوچ نے انسانوں کو یہ اختیار دیا کہ وہ فطرت کی کتاب کو خود پڑھیں، بھلے اس کا مطلب ارسطو جیسے پرانے استادوں کی غلطیاں نکالنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو باب 5 ہمیں اس نتیجے پر چھوڑتا ہے کہ ایک خاص قسم کی مذہبی سوچ نے سائنسی ذہن کی آبیاری کی، اور یہ ہمیں قدرتی طور پر باب 6 کے بڑے اور اشتعال انگیز سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ باب کا عنوان ہی ایک چیلنج ہے۔ الحاد نے پرانے یا نئے سائنس کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ سوال پوچھنے سے پہلے کتاب ایک بہت اہم وضاحت کرتی ہے۔ وہ الحاد کی 2 قسموں میں فرق کرتی ہے۔ ایک ہے چھوٹے اے والا ایتھزم۔ یہ صرف علم اور اخلاقیات کے میدان میں مذہبی ادارے کی اتھارٹی کو ماننے سے انکار ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خدا کو نہیں مانتے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے ادارے کی مخالفت ہے، خدا کی نہیں۔ بالکل۔ دوسری قسم ہے بڑے اے والا ایتھزم۔ یہ ایک باقاعدہ عقیدہ ہے جو واضح طور پر خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ کتاب کے مطابق تاریخ میں زیادہ تر بحث چھوٹے اے والے الحاد پر ہی مرکوز رہی ہے۔ جیسے امریکہ میں وہ مشہور مہم تھی اسکولوں سے لازمی دعا ختم کروانے کی، وہ سائنس پر نہیں بلکہ چرچ اور ریاست کی علیحدگی پر بحث تھی۔ تو پھر سائنس اس بحث کا مرکزی نقطہ کب بنی؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب الحاد کی بحث اخلاقیات سے ہٹ کر سائنس کے میدان میں لڑی جانے لگی؟ وہ لمحہ تب آیا جب سائنسی ڈگریوں والے تخلیق پرست میدان میں اترے۔ انہوں نے سائنسی زبان میں بات کرنا شروع کی اور ذہین ڈیزائن جیسے نظریات پیش کیے۔ اسی کے جواب میں نیا الحاد یعنی نیو ایتھیزم کی لہر اٹھی، جس کے بڑے نام رچرڈ ڈاکنز اور کرسٹوفر ہچنز تھے۔ ان کا براہ راست ہدف تخلیق پرستوں کے سائنسی دعوے تھے، خاص طور پر زمین کی عمر کا معاملہ۔ کیونکہ ڈارون کا نظریہ کام کرنے کے لیے اربوں سال مانگتا ہے،
اور اگر زمین صرف چند ہزار سال پرانی ہے تو ڈارونزم کی پوری عمارت گر جاتی ہے۔ صحیح، اور کتاب میں ایک اور دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ جن شخصیات کو اکثر بڑا ملحد سمجھا جاتا ہے، جیسے تھامس پین، وہ دراصل ملحد نہیں تھے۔ وہ تو خدا کو مانتے تھے، لیکن چرچ کے ادارے اور اس کے سیاسی اثر و رسوخ کے سخت خلاف تھے۔ کتاب انہیں بے گھر عیسائی کہتی ہے۔ یہ بہت اہم وضاحت ہے۔ اب آتے ہیں رچرڈ ڈاکنز پر۔ ان کا مشہور قول ہے کہ ڈارون نے دانشورانہ طور پر مطمئن ملحد بننا ممکن بنایا، لیکن یہاں کتاب ایک گہری ستم ظریفی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جی، وہ کہتی ہیں کہ ڈاکنز کا اپنا مرکزی نظریہ، جسے اڈیپٹیشنزم کہتے ہیں، یعنی یہ کہ جانداروں کی تقریباً ہر خصوصیت قدرتی انتخاب کے ذریعے بنی ہے، وہ پرانے دور کے مذہبی دلائل سے حیرت انگیز طور پر مشابہت رکھتا ہے۔ ایک منٹ، یہ بات ذرا کھول کر سمجھائیں۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی نئے الحاد کا سب سے بڑا آرگیومنٹ پرانے مذہبی آرگیومنٹ جیسا ہے۔ جی، کتاب یہی کہہ رہی ہے۔ پرانے دور میں مذہبی مفکرین قدرتی الہیات کے دلائل دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو، آنکھ کتنی پیچیدہ اور پرفیکٹ ہے، یہ ضرور کسی ذہین ڈیزائنر یعنی خدا نے بنائی ہوگی۔ ڈیزائن کا آرگیومنٹ۔ بالکل، اور ڈاکنز بھی یہی کہتے ہیں کہ آنکھ کتنی پیچیدہ اور پرفیکٹ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسے ایک اندھے گھڑی ساز نے بنایا ہے۔ یعنی قدرتی انتخاب نے۔ جی، دلیل کی ساخت، اس کا ڈھانچہ بالکل وہی ہے، بس ڈیزائنر کا نام خدا سے بدل کر قدرتی انتخاب رکھ دیا گیا ہے۔ یہ تو واقعی ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ گویا الحاد نے مذہب کا چولا اتار کر اس کی دلیل کو اپنا لیا۔ کتاب اس سے بھی آگے جاتی ہے اور سوال اٹھاتی ہے کہ کیا الحاد کے پاس سائنس کرنے کا کوئی ٹھوس جواز بھی ہے؟ ہم کائنات کے راز جاننے کی اتنی بڑی کوشش کیوں کریں اگر زندگی کا کوئی حتمی مقصد ہی نہیں ہے؟ یہ ایک گہرا فلسفیانہ سوال ہے۔ کتاب کا ترک ہے کہ نیوٹن جیسی عظیم سائنسی امنگیں ایک توحیدی ورلڈ ویو سے پیدا ہوئیں، اس یقین سے کہ کائنات کو ایک ذہین ہستی نے بنایا ہے اور ہم اس کے بنائے ہوئے منصوبے اور قوانین کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تحریک تھی۔ اور جب آپ سوچتے ہیں کہ بات اس سے زیادہ عجیب نہیں ہو سکتی، تو باب کا اختتام ایک ایسے گروہ کا ذکر پر ہوتا ہے جو ہمیں اس بات کی ایک خوفناک جھلک دکھاتا ہے کہ ایک خالصتاً ملحد سائنس کیسی ہو سکتی ہے۔ سوسائٹی فار میوچول آٹوپسی، یہ نام ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ جی، یہ 19ویں صدی کے آخر میں فرانسیسی سائنسدانوں کا ایک گروہ تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ان میں سے جو بھی مرے گا، باقی لوگ اس کے دماغ کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ایک شخص کی زندگی کے تجربات، اس کی ذہانت، اس کے دماغ پر کیا طبی نشانات چھوڑتی ہیں۔ یہ روح اور شعور کے تصور کو مکمل طور پر مسترد کرنے کی ایک انتہا تھی۔ تو اس سارے گہرے اور پیچیدہ جائزے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ سائنسی سوچ کی جڑیں بائبل کی لفظی تشریح میں ہو سکتی ہیں، اور جدید الحاد کی سب سے بڑی دلیل پرانی مذہبی دلیل کی نقل لگتی ہے۔ اس سب کا آخر مطلب کیا نکالیں؟ ذرائع ہمیں آخر میں ایک حتمی اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا خیال دیتے ہیں، جسے مصنف نے فولرز ویجر کا نام دیا ہے۔ یہ مشہور فلسفی پاسکل کی شرط کا الٹ ہے۔ پاسکل نے خدا کے ہونے پر شرط لگائی تھی، یہ خدا کے نہ ہونے کے نتائج پر غور کرتی ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ دلیل کچھ یوں ہے، آئیے ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے۔ اب دو صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلی، اگر میں خدا پر یقین رکھتی ہوں تو مجھے کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں غلط تھی، کیونکہ مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے اس ایمان کی وجہ سے میں نے ایک بہتر بامقصد زندگی گزاری ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسری صورت، اگر میں خدا پر یقین نہیں رکھتی تو مجھے یہ جاننے کا موقع کبھی نہیں ملے گا کہ میں صحیح تھی، کیونکہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی دوسرا زندہ شخص بھی کبھی یہ تصدیق نہیں کر پائے گا کہ میں صحیح تھی۔ واہ، یہ تو الحاد کے عملی جواز پر ہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیتا ہے کہ اس کی حتمی تصدیق ناممکن ہے، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو سائنس اور ایمان کے درمیان تعلق پر ایک بالکل نئی روشنی ڈالتا ہے۔ واقعی یہ ایک ایسا خیال ہے جس پر ہمارے سامعین دیر تک سوچتے رہیں گے۔ باب 7، جس کا عنوان ہے سائنس بطور خدائی انصاف کا ایک آلہ، یعنی سائنس ایز تھیوڈیسی۔ یہ باب انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے ذکر سے شروع ہوتا ہے، لیکن فوراً ہی ہمیں اس سے کہیں بڑے اور گہرے مسئلے کی طرف لے جاتا ہے۔
جی، تھیوڈیسی کی طرف، اور یہ مسئلہ 17ویں صدی کے آخر میں فلسفے کے مرکز میں آ گیا تھا۔ اس وقت کے مفکرین جیسے مشہور فلسفی لائبنز، وہ ایک بہت بڑی فکری الجھن کو سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ مشہور دعویٰ کیا کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ تمام ممکنہ جہانوں میں بہترین ہے۔ اچھا، یہ تو سننے میں بہت عجیب لگتا ہے، خاص طور پر جب ہم دنیا میں اتنی تکالیف دیکھتے ہیں۔ ہاں، بالکل عجیب لگتا ہے، لیکن لائبنز یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ خدا نے تمام ممکنہ دنیاؤں کا حساب لگایا اور اسے چنا جس میں برائی کی کم سے کم مقدار کے ساتھ بھلائی کی زیادہ سے زیادہ مقدار ممکن تھی، ایک طرح کا میتھمیٹیکل آپٹیمائزیشن۔ اور یہاں پر ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات سامنے آتی ہے۔ یہ نظریہ اس وقت ابھر رہا تھا جب ریاضی کی ایک نئی شاخ یعنی علم احتمالات یا پروبیبلٹی تھیوری کو باقاعدہ شکل دی جا رہی تھی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے کاموں کو ریاضی کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے؟ بالکل، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس وقت کے مفکرین جیسے تھامس بیز، جو ایک پادری بھی تھے اور ماہر ریاضیات بھی، وہ ایک طرح سے خدا کے لیے ریاضیاتی ماڈل بنا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم تمام ممکنہ نتائج کا حساب لگائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے جو دنیا بنائی ہے وہ اعداد و شمار کے لحاظ سے سب سے زیادہ بھلائی پیدا کرتی ہے۔ تو بحث اس بات پر نہیں تھی کہ دنیا کو کسی نے ڈیزائن کیا ہے یا نہیں، صحیح، بلکہ اس بات پر تھی کہ یہ ڈیزائن اچھا ہے یا برا۔ وہ خدا کے ڈیزائن کا دفاع کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انسان خدا کے منصوبے کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ذرائع میں درمیانی علم یا مڈل نالج کا ذکر تھا، کیا یہ وہی چیز ہے؟ جی، یہ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ درمیانی علم کا تصور یہ ہے کہ ہم خدا کے مخلوق ہونے کے باوجود اس کے ارادوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم اپنے ذہن میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ خدا اس دنیا کے بجائے اور کون کون سی دنیا بنا سکتا تھا، اور پھر یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہی بہترین انتخاب کیوں تھا۔ آج کل ہم یہ کام کمپیوٹر سیمولیشنز کے ذریعے کرتے ہیں، جیسے موسمیاتی تبدیلی کے ماڈلز، لیکن اس کے پیچھے جو اخلاقی سوچ ہے وہ وہی پرانی ہے۔ اچھا، لیکن اس خیال کا تو خوب مذاق بھی اڑایا گیا تھا۔ والٹیر نے اپنے مشہور کردار ڈاکٹر پینگلاس کے ذریعے جو ہر تباہی کے بعد کہتا تھا کہ سب کچھ بہترین کے لیے ہے، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تھیوڈیسی کے نظریے میں دو راستے نکلتے ہیں۔ پہلا راستہ تو ڈاکٹر پنگلاس کا ہے، یعنی دنیا کامل ہے اور ہمارا کام صرف خدا کے منصوبے کو سمجھنا اور اسے قبول کرنا ہے۔ لیکن دوسرا راستہ بہت مختلف اور انقلابی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دنیا ابھی کامل نہیں ہے، لیکن اس میں کامل بننے کی صلاحیت ہے، اور ہمارا یعنی انسانوں کا کام خدا کے اس منصوبے کو مکمل کرنا ہے۔ یہ سوچ ہمیں ایک غیر فعال قبولیت سے نکال کر ایک فعال کردار کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ ایک طرف صرف سمجھنا اور دوسری طرف خدا کے کام کو مکمل کرنا۔ تو اس دوسرے راستے سے کیا نکلا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس سے دو بڑے سیکولر فلسفے نکلے۔ جی، اور یہ حیران کن طور پر براہ راست تعلق ہے۔ لائبنز کا نظریہ جو نتائج پر مرکوز تھا، آگے چل کر یوٹیلیٹیرینزم کی بنیاد بنا، یعنی وہ عمل اچھا ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بھلائی پیدا کرے۔ دوسری طرف اس کے ایک ہم اثر مال برانچ کا نظریہ، وہ اصولوں کی پاکیزگی پر زور دیتا تھا چاہے نتائج کچھ بھی ہوں۔ وہ کانٹ کے فلسفی کی بنیاد بنا۔ رکیے، یہ دونوں فلسفے تو ایک دوسرے سے بہت مختلف لگتے ہیں۔ ایک صرف نتائج کو دیکھتا ہے اور دوسرا صرف اصولوں کو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں کی بنیاد ایک ہی مذہبی نظریے میں ہو؟ یہ بہترین سوال ہے۔ ان میں جو مشترکہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہی انسانی جذبات یا ہمدردی کو اخلاقی فیصلوں کی بنیاد نہیں مانتے۔ دونوں ایک بے خون آفاقیت کی بات کرتے ہیں۔ وہ فطرت میں موجود تکالیف کو کسی بڑے غیر ذاتی اور آفاقی منصوبے کا حصہ قرار دے کر جواز فراہم کرتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آج کوئی ماہر معیشت کہتا ہے کہ معاشی ترقی کے لیے کچھ لوگوں کی قربانی دینا ضروری ہے۔ یہ تو ایک بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ یعنی وہ دراصل لائبنز کی طرح یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام ممکنہ نظاموں میں بہترین ہے۔ اس پر ڈارون کا کیا رد عمل تھا؟ ظاہر ہے ان کا نظریہ تو ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ ڈارون کا رد عمل بہت گہرا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا کا ڈیزائن نااہل یا ناکارہ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اخلاقی طور پر ناقص ہے،
اس کے نزدیک جو ذہانت فطرت میں ایسا نظام بناتی ہے جہاں بقا کے لیے لاکھوں مخلوقات کو بے رحمی سے مرنا پڑتا ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ان کا مسئلہ سائنسی نہیں بلکہ اخلاقی تھا؟ جی، وہ صرف ایک سائنسداں کے طور پر نہیں بلکہ ایک انسان کے طور پر فطرت کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ نظام مؤثر ہو سکتا ہے لیکن یہ خوبصورت یا مہربان نہیں ہے۔ تو اس باب کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ہمیں کہاں لا کر چھوڑتا ہے؟ یہ باب ہمیں تھامس ہنری ہکسلے کے اس نتیجے پر لا کر چھوڑتا ہے کہ انسانیت کا اخلاقی منصوبہ قدرتی انتخاب کے بے رحم اصولوں کی پیروی کر کے نہیں بلکہ ان کی کھلی خلاف ورزی کر کے ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور یہ ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے، کیا خدا کی شبیہ قدرت کے ڈیزائن میں نہیں بلکہ خود سائنس کے اس عمل میں پائی جاتی ہے جس کے ذریعے ہم اس ڈیزائن کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ واہ! تو باب 7 ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کیسے خدا کو جواز پیش کرنے کی کوشش نے ہمیں اخلاقیات کے نئے راستے دکھائیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ باب 8 اسی خیال کو ترقی کے تصور سے جوڑتا ہے۔ اس باب کا عنوان ہے سائنسی ترقی بطور سیکولر فضل ایزدی۔ کیا ہماری ترقی کی خواہش بھی ایک طرح کی مذہبی جستجو ہے؟ بالکل، یہ باب اسی خیال کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس کا آغاز سرد جنگ کے دور سے ہوتا ہے، جب امریکہ اور سوویت یونین دونوں کو سائنسی ترقی پر غیر متزلزل یقین تھا۔ بحث صرف اس بات پر تھی کہ سرمایہ داری بہتر ہے یا سوشلزم، لیکن ترقی بذات خود ایک سچائی تھی۔ آج صورتحال بالکل مختلف ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ یہ شبہ کرنے لگے ہیں کہ شاید ترقی ایک دھوکہ ہے۔ تو مصنف کے مطابق ہماری سوچ میں یہ تبدیلی کیوں آئی؟ ہم ترقی پر شک کیوں کرنے لگے ہیں؟ مصنف کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ترقی کے دو بالکل مختلف تصورات کو آپس میں گڈمٹ کر دیتے ہیں۔ پہلا تصور سماجی ترقی کا ہے۔ یہ ایک معلوم منزل بی کی طرف سفر کرنے جیسا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک کو ترقی یافتہ ممالک کی سطح پر لانا ہے۔ ہاں، لیکن یہ تو عالمگیر نہیں ہو سکتا، جیسے ماحولیاتی مسائل سے یہ واضح ہے۔ بالکل، اگر دنیا کے تمام لوگ امریکیوں کی طرح وسائل استعمال کرنا شروع کر دیں تو ہمارا سیارہ تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ ترقی ایک محدود ترقی ہے۔ اور دوسرا تصور کیا ہے؟ دوسرا تصور سائنسی ترقی کا ہے۔ یہ کسی معلوم منزل کی طرف جانا نہیں بلکہ ماضی کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ یہ ماضی کے نظریات کو غلط ثابت کر کے انہیں مکمل طور پر مسترد کرنا ہے۔ لیکن یہاں ایک تضاد ہے۔ ایسا کرنے کے لیے بھی آپ کو ماضی کی ایک اجتماعی یادداشت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک رہنما گروہ کی، جیسے لینن کی وینگارڈ پارٹی تھی جو عوام کو بتاتی تھی کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ مصنف اس کا موازنہ ابراہیمی مذاہب کے پیغمبروں سے کرتا ہے جو نجات کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور غیر مذہبی مثال دی گئی ہے، حضرت عیسیٰ کا قانون کے الفاظ کے بجائے اس کی روح پر زور دینا۔ جی، یہ رویہ کہتا تھا کہ پرانی تشریحات کو ایک طرف رکھو اور خدا کے اصل پیغام سے دوبارہ جڑو۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہی انقلابی رویہ بعد میں سائنسی کہلایا، یعنی قائم شدہ اتھارٹی پر سوال اٹھانا اور براہ راست فطرت سے سچائی جاننے کی کوشش کرنا۔ اچھا، تو یہ بالکل کوہن کے سائنسی انقلاب والے تصور جیسا ہے، جہاں پرانے نظریات میں تضادات جمع ہونے پر ایک نیا نظریہ جنم لیتا ہے؟ بالکل ویسا ہی ہے۔ اس کی ایک اور شاندار مثال نیوٹن کے ساتھ ہی جان کریگ کی ہے۔ انہوں نے حساب لگانے کی کوشش کی کہ بائبل کی گواہی وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی جائے گی اور ایک دن ایسا آئے گا جب یہ مکمل طور پر ناقابل اعتبار ہو جائے گی۔ انہوں نے اس دن کو قیامت کا دن سمجھا۔ یہ وہی پیراڈائم شفٹ والی بات ہے۔ لیکن یہاں پھر ڈارون کا نظریہ ایک چیلنج بن کر سامنے آتا ہے۔ اسٹیفن جے گولڈ نے کہا تھا کہ اگر ارتقاء کی ٹیپ کو دوبارہ چلایا جائے تو ہر بار نتیجہ مختلف ہوگا اور شاید انسان کبھی وجود میں نہ آتے۔ اگر ارتقاء محض اتفاقات کا سلسلہ ہے تو پھر ایک مخصوص منزل کی طرف ہدایت یافتہ ترقی کا تصور کیسے ممکن ہے؟ مصنف کے مطابق اس کا جواب ایک بار پھر الہیات میں ہے۔ ان کا ترک یہ ہے کہ سائنسی ترقی پر ہمارا یقین صرف اس لیے معنی رکھتا ہے کہ ہم اسے لاشعوری طور پر حضرت آدم کے جنت سے نکالے جانے کے بعد خدا سے کھوئی ہوئی قربت کو دوبارہ حاصل کرنے کی ایک طویل اجتماعی کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس مذہبی فریم ورک کے بغیر ترقی کا کوئی مطلب نہیں۔ اس تناظر میں سائنس میں ہر تصدیق شدہ مفروضہ فضل ازدی یا ڈیوائن گریس کی ایک چھوٹی سی مثال بن جاتا ہے۔
واہ، یہ بات تو میں نے کبھی نہیں سوچی تھی کہ کورلیشن از ناٹ کازیشن کا سائنسی اصول دراصل فضل ازدی کے مذہبی تصور سے جڑا ہو سکتا ہے۔ یہ تو ذہن کو گھما دینے والا خیال ہے نا؟ اس کو ایسے سمجھیں، ایک قدیم شخص بارش کے لیے رقص کرتا ہے اور پھر بارش ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے رقص نے بارش برسائی۔ یہ توہم پرستی ہے۔ ایک سائنسدان جانتا ہے کہ اگرچہ دو چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایک دوسرے کی وجہ ہوں۔ فضل ازدی کا مذہبی نظریہ بالکل یہی کہتا ہے۔ ایک کامیابی، جیسے ایک کامیاب سائنسی مفروضہ، خدا کی طرف سے ایک اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس بات کا لائسنس نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے اسی راستے پر چلتے رہیں۔ یہ ہماری آزاد مرضی کو چیلنج کرتا ہے کہ ہم اس کامیابی کی حدود کو جانچیں اور آگے بڑھیں۔ تو اس باب کا اختتام جوزف پریسلی کی مثال پر ہوتا ہے، جو سائنسدان بھی تھے اور الہیات دان بھی۔ جی، پریسلی کا ماننا تھا کہ ترقی دراصل فضل ازدی کا ہی دنیاوی ظہور ہے۔ اس کے نزدیک ایک کامیاب سائنسی مفروضہ فضل کی نشانی ہے، لیکن چونکہ وہ انسانی کوشش کا نتیجہ ہے، اس لیے وہ نامکمل اور غلطی کے امکان سے بھرا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمارا کام کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہمیں مسلسل جانچ پڑتال کرتے رہنا ہے، اپنے نظریات کو بہتر بناتے رہنا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سائنس اور مذہب کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہماری عام سوچ سے کہیں زیادہ گہرا اور پیچیدہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک نامکمل دنیا کو جواز فراہم کرنے والے مذہبی نظریے یعنی تھیوڈیسی نے جدید سیکولر اخلاقی فلسفوں کو جنم دیا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سائنسی ترقی پر ہمارا پختہ یقین دراصل خدا کی طرف واپسی کے ایک مذہبی سفر کی ہی ایک سیکولر شکل ہے۔ اور یہ ہمیں ایک نہایت اہم اور غور طلب سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ اگر، جیسا کہ یہ ذرائع بتاتے ہیں، سائنسی ترقی کی ہماری بے چین خواہش خدا کی طرف واپسی کی ایک مذہبی جستجو کا عکس ہے، تو اس خواہش کا کیا بنے گا جب دنیا تیزی سے اپنا مذہبی ایمان کھو رہی ہو؟ کیا ترقی اپنا محرک، اپنی توانائی کھو دے گی، یا یہ محض ایک ایسا بے مقصد سفر بن کر رہ جائے گی جس کی نہ کوئی منزل ہے اور نہ کوئی نقشہ؟ باب 9۔ جی، اور اس کا عنوان ہی کافی چونکا دینے والا ہے۔ ہاں، سائنس مستقبل کو بدلنے اور ماضی کو ختم کرنے کے درمیان کھڑی ہے۔ بالکل سکتا ہے فلسفیانہ طور پر تو یہ ناممکن لگتا ہے، لیکن اگر اسے تخلیقی طور پر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ماضی میں جا کر کچھ ایسا کریں جس سے آنے والے واقعات کا دھارا ہی بدل جائے۔ بالکل، یہ تاریخ کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے، ایک ایسی تاریخ جو ابھی ہوئی ہی نہیں۔ اور اس کی ایک بہت دلچسپ مثال مجھے لگی جو کتاب میں دی گئی ہے، مقبول ثقافت سے۔ اچھا، کون سی؟ ایک ٹی وی سیریز ہے The 4400۔ جی میں نے سنی اس کے بارے میں۔ اس کی کہانی یہی ہے کہ مستقبل کے لوگ ایک ماحولیاتی تباہی سے بچنے کے لیے ماضی میں آتے ہیں، اور وہ 4400 لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں۔ بالکل، اور ان کے ڈی این اے میں تبدیلیاں کر کے انہیں واپس حال میں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ تاریخ کا رخ موڑ سکیں، ایک طرح سے مستقبل کو ٹھیک کر سکیں۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی مداخلت سے معاملات اکثر مزید بگڑ جاتے ہیں۔ جی، لیکن سیریز میں ایک بنیادی یقین ہے کہ ہر غلطی کو ایک اور ٹائم ٹریول مداخلت سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ گویا تاریخ ایک کمپیوٹر پروگرام ہے جس میں انڈو کا بٹن موجود ہے۔ ہاں، بالکل یہی۔ تو اس کے پیچھے کیا کوئی سائنسی نظریہ ہے؟ کتاب میں مثبت طور پر خمیدہ زمان و مکان یعنی پازیٹیولی کروڈ سپیس ٹائم کا ذکر ہے۔ یا ایک منٹ رکتے ہیں، یہ پازیٹیولی کروڈ سپیس ٹائم کیا چیز ہے؟ کیا ہم یہاں آئنسٹائن کی فزکس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس سیاق و سباق میں یہ فزکس سے زیادہ ایک فلسفیانہ استعارہ ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے ایک ایسا پختہ یقین کہ تاریخ کا بہاؤ تمام تر مشکلات کے باوجود بالآخر ایک بہتر انجام کی طرف ہی مڑتا ہے۔ مطلب آخر میں سب ٹھیک ہو جائے گا والا نظریہ؟ بالکل، یہ ایک بہت پرامید نظریہ ہے جو انسان کو یہ حوصلہ دیتا ہے کہ وہ کائنات کے معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے کیونکہ انجام اچھا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوا سائنس فکشن والا طریقہ، لیکن کیا ماضی کو بدلنے کا کوئی حقیقی کم ڈرامائی طریقہ بھی ہے جو ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں؟ بالکل ہے، اور وہ ہے ماضی کی ازر سر تشریح کرنا، یعنی اس کے معنی بدل دینا؟ ہاں،
اس کی ایک بہترین مثال قانون کے شعبے سے ملتی ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ کا 1954 کا مشہور فیصلہ براؤن و بنام بورڈ آف ایجوکیشن، جس نے اسکولوں میں نسلی امتیاز کو ختم کیا۔ جی، لیکن ایسا کرنے کے لیے کورٹ نے 1896 کے ایک پرانے فیصلے کو غلط قرار دیا۔ لیکن کیا یہ واقعی ماضی کو بدلنا ہے؟ کیونکہ 1896 کا فیصلہ تو تاریخ کا حصہ ہے، وہ تو نہیں بدلا۔ یہی تو اس کا کمال ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 1896 کا فیصلہ اس وقت غلط تھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ آئین کی اصل روح ہمیشہ سے مساوات کی بات کرتی تھی۔ اچھا، یعنی 1896 کے جج اسے سمجھ نہیں پائے تھے۔ بالکل۔ تو انہوں نے ماضی میں ایک نیا نقطۂ آغاز چن لیا، ایک فراموش شدہ سچائی کو دوبارہ زندہ کیا اور اس سے حال اور مستقبل دونوں کو بدل دیا۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی سائنس بھی ہمیشہ سیدھی لکیر میں آگے نہیں بڑھتی۔ نہیں، کبھی کبھی اسے پیچھے جا کر ایک بھولا ہوا راستہ اپنانا پڑتا ہے۔ یہ تو اس عام خیال کے بالکل خلاف ہے کہ سائنس ہمیشہ نئی چیزیں دریافت کرتی ہے۔ بالکل، اور سائنس میں اس کی سب سے بڑی مثال آئنسٹائن خود ہیں۔ وہ کیسے؟ انہوں نے صدیوں پرانے ان خیالات کو دوبارہ زندہ کیا جو نیوٹن کی فزکس کو چیلنج کرتے تھے، اور انہیں اپنے نظریے اضافیت کی بنیاد بنایا۔ اچھا، انہوں نے بھی ماضی کے ایک فراموش شدہ راستے کو چن کر فزکس کا مستقبل ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ٹھیک ہے، تشریح کرنا ایک بات ہے، لیکن کتاب میں تو اس سے بھی آگے کی بات کی گئی ہے، یعنی جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے۔ جی، انسان کو ہی بدل دینا۔ یہ تصور تو بہت بڑا ہے۔ جی، یہ فرانسیسی انقلاب کے اس خیال سے بہت ملتا جلتا ہے کہ پرانے نظام کو مکمل طور پر مٹا کر ایک نئے بہتر انسان اور معاشرے کی بنیاد رکھی جائے۔ تو جینیاتی انجینئرنگ ہمیں یہ طاقت دیتی ہے کہ ہم اپنی حیاتیاتی وراثت کو انڈو کر دیں اور ایک نئی قسم کا انسان تخلیق کرے۔ تو ہماری ڈی این اے کو سمجھنے اور اسے ایڈٹ کرنے کی یہ جدید کوشش، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی جڑیں دراصل دو بہت پرانی اور متنازع خواہشات میں ہیں؟ کون سی دو خواہشات؟ ایک، کیمیا گروں کی طرح ہمیشہ کی زندگی پانا، اور دوسرا، نازیوں کی طرح بہتر انسان بنانا۔ یہ تو سائنس پر ایک بہت گہری روشنی ڈالتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کتاب کے مطابق مولیکولر بائیولوجی کی بنیاد رکھنے والے وارن ویور جیسے لوگوں کا مقصد یہی تھا کہ ایک اعلیٰ انسان کی افزائش کی جائے۔ اور یہ نظریہ کیمیا گری یعنی الکیمی سے جڑا تھا؟ جی، اس صدیوں پرانے خواب سے کہ مادے کی خالص ترین شکل کو پا کر امر ہوا جائے۔ اور پھر آئروین شروڈنگرز کی کتاب زندگی کیا ہے نے تو جیسے آگ پر تیل کا کام کیا۔ بالکل، انہوں نے فزکس دانوں کی ایک پوری نسل کو اس طرف متوجہ کیا اور یہ خیال پیش کیا کہ جینیاتی کوڈ کو سمجھنا خدا کے ذہن کو پڑھنے کے مترادف ہے۔ جی، اسی لیے جب رچرڈ ڈاکنز کہتے ہیں کہ ڈی این اے مکمل طور پر الفاظ ہیں، تو یہ صرف ایک سائنسی بیان نہیں رہتا، بلکہ یہ گہرے الہامی معنی اختیار کر لیتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی خیال کو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے حامی استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈی این اے ایک زبان ہے، ایک کوڈ ہے، تو اسے لکھنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ اچھا، اس سے سائنس کی ایک نئی تاریخ لکھی جا سکتی ہے، جسے کتاب میں لاگولوجی کہا گیا ہے۔ مطلب خدائی کلام کی سائنسی تشریح۔ بالکل۔ تو اس ساری بحث کے بعد باب 9 ہمیں کس نتیجے پر پہنچاتا ہے؟ کیا یہ ہمیں کوئی انتباہ کرتا ہے؟ ہاں، دو بہت اہم تاریخی مثالیں دی گئی ہیں: قدیم ایتھنز، جہاں جمہوریت نے خود کو تباہ کر لیا، اور نازی جرمنی، جہاں ماہرین اور سائنسدانوں نے تمام اخلاقی حدود پار کر لی۔ تو پیغام یہ ہے کہ انسانیت کے مستقبل کا فیصلہ صرف چند سائنسدانوں کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ جی، اس پر ایک وسیع جمہوری بحث ہونی چاہیے جس میں عام لوگ، فلسفی اور ماہرین الہیات سب شامل ہوں۔ تو یہ واضح ہے کہ اس خدا جیسی طاقت کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے، اور یہ ہمیں کتاب کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، اب ہم آتے ہیں باب 10 کی طرف، جس کا عنوان ہے مزید پڑھائی۔ یہ عنوان تھوڑا خشک لگتا ہے۔ ہاں، لیکن اس میں بہت دلچسپ خیالات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو باب 10 مزید پڑھائی، یہ ایک طرح سے ضمیمہ لگتا ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میں بڑے خیالات چھپے ہیں۔ جی، اس کا آغاز پروٹ سائنس یعنی پروٹ سائنس کے تصور سے ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے، پروٹ سائنس؟ یہ ایک دلچسپ اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ سائنس اور مذہب کو اپنی اپنی ذاتی ضرورتوں اور عقائد کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ اچھا۔
کتاب میں 2009 کے ایک سروے کا حوالہ ہے جس کے مطابق زیادہ تر امریکی عوام سائنس اور مذہب دونوں کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں۔ لیکن وہ سائنسدانوں پر تنقید بھی کرتے ہیں، جی، صرف اس بات پر کہ وہ اپنی تحقیق کے اخلاقی اور سماجی اثرات پر رہنمائی نہیں کرتے۔ یہ بات تو بہت منطقی لگتی ہے۔ لوگ نہیں چاہتے کہ سائنسدان صرف طاقتور اوزار بنا کے ایک طرف ہو جائیں۔ بالکل۔ یہ ہمیں کتاب کے ایک اور اہم تصور تھیوڈیسی کی طرف لاتا ہے۔ یہ تو خالصتاً ایک مذہبی اصطلاح لگتی ہے۔ جی، یعنی دنیا میں برائی اور مصیبت کے ہوتے ہوئے خدا کو منصف کیسے مانا جائے؟ ہاں، تو اس کا سائنس سے کیا تعلق؟ بہترین سوال۔ تھیوڈیسی کا مسئلہ پرانا ہے، لیکن سائنس نے اسے ایک نیا روپ دیا۔ جب نیوٹن جیسے سائنسدانوں نے کائنات کو ایک کامل گھڑی کی طرح چلنے والے نظام کے طور پر دیکھا تو ان کے سامنے بھی یہی سوال آیا۔ بالکل، کہ اگر قوانین اتنے کامل ہیں تو پھر اس میں یہ بے ترتیبی، یہ حادثات، یہ تباہی کیوں ہے؟ تو یہ سائنس کی اپنی تھیوڈیسی تھی۔ جی، کائنات کے ظاہر میں موجود افراتفری کے پیچھے ایک پوشیدہ کامل نظام تلاش کرنے کی کوشش۔ اچھا، تو یہ کائنات کو ایک کہیں سے بھی نہ دیکھنے کا نظریہ یعنی ویو فرام نو ویئر سے سمجھنے کی کوشش ہے۔ ایک خدا کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش، تاکہ ہر چیز اپنی جگہ پر منطقی نظر آئے۔ اور یہ خواہش تو آج بھی سائنس میں موجود ہے۔ بالکل، اور یہ خواہش اپنی انتہا پر پہنچتی ہے ایک نظریے میں جسے ہم ٹرانس ہیومنزم کہتے ہیں۔ یعنی ٹیکنالوجی کے ذریعے خود کو انسان سے زیادہ کچھ بنا لینا۔ جی، انسان کا خدا بننے کا منصوبہ۔ ہاں، اور کتاب اس بارے میں ایک بہت حیران کن تعلق بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ٹرانس ہیومنزم کا نظریہ ڈارون کے نظریے سے زیادہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے نظریے سے قریب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں تو ایک دوسرے کی ضد لگتے ہیں۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن گہرائی میں دیکھیں تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ایک بے مقصد، اتفاقی اور بغیر کسی منزل کے سفر کا نام ہے۔ صحیح، اس میں کوئی ڈیزائن یا حتمی مقصد نہیں ہے۔ جبکہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا ماننا ہے کہ زندگی ایک خالق کے منصوبے کے تحت بنی ہے اور اس کی ایک منزل ہے۔ ٹھیک ہے، اور ٹرانس ہیومنزم؟ ٹرانس ہیومنزم بھی زندگی کو بے مقصد نہیں مانتا۔ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پہلے سے طے شدہ مقصد نہیں ہے تو ہم انسان اپنا مقصد خود بنائیں گے۔ اچھا، ہم خود فیصلہ کریں گے کہ انسانیت کی اگلی منزل کیا ہوگی۔ تو اس لحاظ سے انٹیلیجنٹ ڈیزائن اور ٹرانس ہیومنزم دونوں ہی زندگی میں ایک ڈیزائن، ایک مقصد اور ایک بلندتر ہدف کو تسلیم کرتے ہیں۔ بالکل، فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کے نزدیک یہ ڈیزائن خدا کا بنایا ہوا ہے اور دوسرے کے نزدیک یہ انسان خود بنائے گا۔ یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ تو سیکولر دنیا کا ٹیکنالوجی کے ذریعے خدا بننے کا خواب اپنی ساخت میں ایک مذہبی منصوبے جیسا ہی ہے۔ جی، بس فرق یہ ہے کہ ڈرائیور کی سیٹ پر کون بیٹھا ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ دونوں ایک بہتر، کامل وجود کی طرف سفر پر یقین رکھتے ہیں۔ جی، تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سائنس صرف حقائق دریافت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان کی اس قدیم خواہش کو پورا کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ بن چکی ہے کہ وہ اپنی تقدیر پر قابو پالے، ماضی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالے اور مستقبل کو خود ڈیزائن کرے۔ بالکل، اور یہی اس کتاب کا مرکزی خیال ہے، سائنس بطور فن زندگی۔ یہ ایک ایسا فن ہے جو مسلسل جاری ہے۔ جی، یہ ہمیں بے پناہ طاقت دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی لاتا ہے کہ ہم اس طاقت کا استعمال کیسے کریں گے۔ یہ ذرائع ہمیں سائنس کے ذریعے انسانیت کے لیے ناقابل یقین، تقریباً خدائی امکانات دکھاتے ہیں۔ جی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ تصورات قدیم الہیات کے نظریات سے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے جسے سوچا جا سکتا ہے، اگر سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں تخلیق کو دوبارہ کرنے کے اوزار دے رہی ہیں تو ہمیں اپنے ہاتھ کی رہنمائی کے لیے کون سی قدیم حکمت یا بھولی بسری بصیرت کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے؟ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔